اللہ 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 بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سے ہم انوار القرآن کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے وہ نمایاں احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن میں ہمیں اپنی زندگی کو تصحیح کے ساتھ گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس میں ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف احکامات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ نمایاں احکامات قرآن پاک کی ہر صورت میں سے لیے جائیں گے اور ان کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، ہم ابتدا کرتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت، جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی مختلف نام ہیں، جسے الکتاب، سب المثانی، لیکن سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ اس سورت کو مسئلہ القرآن یا اور تعلیم القرآن بھی کہا جاتا ہے، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب اور اس الکتاب اور مسئلہ القرآن کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اگر ہم کسی وظائف کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس میں باقاعدگی سے جب سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا بتایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے صدقے کبھی بھی وہ دعا رد نہیں کرتے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی صورت کے سیدھا احکامات کی طرف، جن سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بدلنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس پہلی صورت میں اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت کے بارے میں ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ ہم اس القرآن کی پہلی آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اس نے ان جہان کو پیدا کر کے پھینک نہیں دیا، بلکہ جب تک ان جہانوں کا وجود ہے ان کے پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، یعنی ہمارا پالن ہار وہی ہے۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ اولاد کو خوراک نہ ہونے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہر بندے، ہر مخلوق جو کہ اس دنیا میں آنی ہے، اس کی ذمہ داری خود لی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس معاملے میں دخل اندازی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر بات کو اور ہر چیز کی تعریف کی ہے کہ اس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی ذات کا ناتمام سا عکس اس دنیا میں موجود ہے، جس کا بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ تو ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جو کہ ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن اس پاک ذات کے علاوہ کسی کو کوئی حکومت نصیب نہیں ہوگی۔ اس دن ہر انسان کو پورے انصاف کے ساتھ اپنے تمام اعمال کی جزا ملے گی۔ وہ اعمال جو کہ اس دنیا میں کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں
یا برے ہوں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں جو آپ اچھے اعمال کریں گے اس کے آخرت میں اچھے اعمال کا ثواب اچھی صورت میں ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو برے اعمال، یعنی یہ سب کچھ یوم جزا کو ہی ہمیں ملے گا۔ اس بدلے کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کا تمام صلہ قیامت کے دن یا روز جزا کو ملے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اس سورت کی اگلی آیت کی طرف، جو کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت و استطاعت ہے۔ اس دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں جن کے مطابق انہوں نے اپنے خدا بنا رہی ہیں، لیکن ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات پر کبھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے، اور ہم اسی سے مانگتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس آیت کی تفصیل میں جائیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ توحید کی دو بنیادیں ہیں، ایک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنا، اور دوسری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ جبکہ اگر ہم شرک کے بارے میں بات کریں تو شرک کی بھی اسی طرح دو خامیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جائیں تو وہ ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اور اسی کے سے جڑی ہوئی اگلی آیت بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چل جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ یہاں پہ صراط کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور وہ عملی ہدایت ہمیں کس سے ملی؟ ہمارے انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین سے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا، ترجمہ اس کا یہ ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ المغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ لیے جاتے ہیں، لیکن ان قوموں سے منسوب کر کے غافل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہر مومن جب دن میں اپنی 5 نمازیں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مدد مانگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ پر چلنے سے بچا جو تیری باہر بارگاہ میں المغضوب اور ضالین ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تو وہ تمام برائیاں اور خصلتیں جو ان اقوام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آئیں اور اس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئیں، ہمیں ان سب سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنی نسلوں، اپنے اہل و عیال، آس پاس سب کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مومن اپنا محاسبہ خود کرے اور دیکھے کہ یہود و نصارہ والی برائیاں ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو سکے۔ ہمیں ہدایت عملی یعنی سیرت طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، جو کہ احادیث میں بھی محفوظ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو قرآن مجید کی عملی تفسیر ہی تو تھی۔ قرآن پاک کی اس سورۃ فاتحہ کا تفصیل انوار القرآن کے نام سے آج اختتام کو پہنچی ہے۔ اگلی سورۃ البقرہ ہے، جس کے بارے میں یا جس کے انوارات کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔